اور وہ سیکرٹ جو میں نے کہا تھا، وہ سیکرٹ یہ ہے کہ یہ میں نے سب کچھ کیوں کیا. میرے پاس ایک راستہ تھا کہ میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتا، جو اکثر لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، جو ممی ڈیڈی قسم کے علماء ہیں، خود ان سے کام ہوتا نہیں ہے، ہمیں مشورے دیتے ہیں. ان کے بڑوں سے بھی کوئی کام نہیں ہوا، ان سے بیچاروں سے کیا کام ہونا تھا توحید کا. وہ جی بس آپ چھوڑ دیں، ان بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں. بھئی بزرگوں کی آکاس بیل ان درختوں پہ لگی ہوئی ہے، جب تک آکاس بیل کو آپ اس درخت سے نہیں اتاریں گے، جو آپ درخت کو خوراک دیں گے وہ کبھی بھی درخت کو نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آکاس بیل جو ہے وہ درخت کے تنے کو بھی خشک کر دیتی ہے. یہ بزرگوں کی آکاس بیل ہے جس کو میں نے اتارا. اس کو اتارنے کے لیے اگر میں قرآن و سنت کا صرف راستہ اختیار کرتا، انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا، او جی بخاری مسلم تو سلطان بہو نے بھی پڑھی ہوئی تھی، قرآن سلطان بہو کو نہیں آتا تھا، تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر سلطان بہو نے کیوں کہا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تار کے ہو، بیڑا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچ بھی نہ بیندے ڈردے ہو. تو یہ سلطان بہو پھر کیوں عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے رہے؟ انہیں نہیں تھا پتا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی ان کو نہیں پتا تھا، کہیں گے او توبہ 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 توبہ، یہی کہیں گے نا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ان کو کم پتا تھا مجھے زیادہ پتا تھا، کہیں گے دیکھیں کتنا تکبر کر رہا ہے ان کو. تو اس کا البتہ کیا تھا، باپے فارغ کرتے ہو، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صاحب اور سکر کی عبارت، لیوائی اعظم من لیوائی محمد، یہ ساری باتیں اتنی بار کھرچو کہ کینسر بنا دو. یہ میری دعوت کا سیکرٹ ہے جسے میں نے انجینئر کی ڈاکٹرن کا نام دیا. ہاں، اور دیکھو انجینئر دی ڈاکٹرن کام کر گئی ہے. بڑے بڑے مواحد آئے بےچارے ناکام ہو کے دنیا تو گئے، گالا کھا کے گئے، کام کوئی نہیں ہویا. میں نے یہ دیکھے جس طریقے سے یہ میں نے اس کی دوائی اینٹی وینم تیار کیا جسے میں پھکی کہتا ہوں، الزامی جواب، ان کی گستاخانہ عبارتیں انہی کی کتابوں سے نکالی، کیونکہ ان کا یہ گمان تھا اور ان کا یہ زوم تھا کہ ہمارے بزرگ گستاخ نہیں تھے، باقی سارے گستاخ ہیں. میں نے ان کی کتابوں سے ان کو الٹ دیا اللہ کے فضل سے. ہاں اب دیکھیں، اب ان کو قرآن بھی سمجھ آ رہا ہے، بخاری بھی سمجھ آ رہی ہے، مسلم بھی سمجھ آ رہی ہے. کیوں؟ میں نے ان کا دماغ صاف کر دیا، آکاس بیل اتار دی ہے کہ یار بزرگ تو اتنی کتابوں میں لکھے گئے ہیں. کہتے ہیں نہیں بزرگ تو نہیں لکھے گئے، بعد میں تبدیل ہو گئے ہیں. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ مان گئے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں. مطلب کیا ہے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آندہ سے بزرگوں کی کتابوں سے دین نہیں حاصل کرنا، دین قرآن و سنت سے حاصل کرنا ہے. سرکار یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بابے بھی اسی نبی کو، اسی کتاب کو، اسی سنت کو مانتے تھے، اسی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کے بابوں نے سکھائی ہیں. تو یہ وہ ہمارا سیکرٹ تھا اور اللہ کے فضل سے وہ کام کر گیا. اب الحمدللہ ہمارا یہ جو دعوت کا کام ہے یہ ٹیک آف پوزیشن سے اوپر اب ہوا میں چلا گیا. یہ پہلے زمین پہ تھا، اب انہوں نے ہمیں پاور کے طور پر تسلیم کر لیا. ہماری وجہ سے ہی ہوا ہے. دیوبندی نہیں ان سے چشتی رسول اللہ پہ فتویٰ دلوا سکے، اہل حدیث نہیں دلوا سکے، شیعہ نہیں دلوا سکے. الٹا مناظروں میں یہ لوگ دفاع کرتے رہے اور وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتا رہا. خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اہل حدیث نہیں کام کروا سکے، انجینئر صاحب نے کروا لیا. تو آپ پھر پتا چلا کہ باباؤں کے بابا کون ہیں. ہاں، اور یہ تفنن کے طور پہ. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمیں مجدد مانیں کہ جو کام اور نہیں کر سکے، اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل الیاس قادری صاحب نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، انجینئر صاحب نے آ کے حسام الحرمین کا اگلا ورژن نکال دیا، حسام الحرمین پارٹ 2. اعلیٰ حضرت انجینئر محمد علی مرزا، ایک یہ ہمارے اسٹوڈنٹ نے نیچے لکھا تھا، نیو اعلیٰ حضرت انجینئر محمد علی مرزا. اور یہ سب کچھ تفنن کے طور پہ کر رہا ہوں. میرا کیا لینا دینا میرے بھائی اس طرح کی چیزوں سے. ہم تو اپنے نام کے ساتھ بھی حافظہ اللہ بھی نہیں کبھی خود لکھتے، نہ کسی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اس طریقے سے ساتھ دمیں لمبی لمبی کوئی لگانی ہے.
حالانکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، کہہ سکتے ہیں، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ یہ فتوے کے اوپر میرا ریبٹل آنا ضروری تھا، کیونکہ جب ہم ان کو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے، اب ان کی طرف سے فتویٰ آیا تو یہ میری اخلاقی دینی ذمہ داری تھی کہ میں اس فتوے کو اپریشیٹ کرتا، اور نہ صرف اپریشیٹ کرتا، جو اس کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتا، اور مستقبل کے لیے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ صرف ایک عبارت کے اوپر فتویٰ ہے، اب بھی کام بہت باقی ہے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے بھی 5 عبارتیں نکالی تھی نا اسام الارمین میں، ایک پہ تو فتویٰ نہیں نہ دیا، 5 تھیں۔ ویسے تو ابھی اعلیٰ حضرت کی اگر میں زبان میں بات کروں تو مجھے ان سے پتہ کیا کہلوانا چاہیے اینڈ پہ، کہ تم کہو کہ آج تک جتنے لوگوں نے اسے پرنٹ کیا، ہاں، جتنے لوگوں نے ان کتابوں کی تعریف کی، جتنے لوگوں نے اس کے اوپر مناظرے لڑے، وہ سب کے سب کافر، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، سارا فرقہ ہی فارغ ہو جائے گا، کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی چین جڑ جائے گی پیچھے جا کے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں اسی طریقے سے لکھا ہے۔ لیکن ہم صرف عبارتوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ باب اللہ کے پاس جا چکے، وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے بھگتیں گے، اگر نہیں کہا اللہ کے حضور بری ہیں بالکل، لیکن ہم نے ان کی وکالت نہیں کرنی، ہمیں کوئی چیز پابند نہیں کرتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو ثقہ تابعین ہے، یا اس کے بعد جو آنے والے محدثین ہیں جو ایگریڈ اپان صحیح العقیدہ ہے، ان کو چھوڑ کے باقی لوگوں کا کہیں دفاع کریں، ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی۔ ان لوگوں کا ہم دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے، ان لوگوں کی بزرگی ان کے نزدیک مسلمہ ہے، ہمارے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ ان بزرگوں کا تعارف ہی یہ کتابیں تھیں، یہ کتابی فراڈ نکل آئیں، الحاقی باتیں نکل آئیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔